أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے اسی طرح تمہیں ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے حق میں گواہ بن سکو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں گواہ بنے. اور وہ قبلہ جس پر آپ قائم تھے ہم نے نہیں بنایا مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. بے شک یہ بات نفس پر شاق تھی لیکن اللہ جس کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں بڑے مشفق و مہربان ہیں. پہلی بات وَكَذَلِكَ کہ اسی طرح یوں کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اور ملت ابراہیمیہ کو تمہارے لیے اختیار کیا اور پسند کیا ایسے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی امت وسط بنایا. مقصد کیا تھا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں کے حق میں گواہ بن سکو. لوگوں کے حق میں تم گواہ بن سکو. اس طرح تم افضل امم بہترین امت ہو کر لوگوں کے حق میں گواہ بن سکو. وسط معتدل درمیان کو کہا جاتا ہے. اس امت کو امت وسط اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. وسط کے معنی درمیان کے آتا ہے اور یوں وسط کے معنی الخیار والاجود یعنی عمدہ بہتر یہ معنی بھی لیا گیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطا فی قومہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم میں سب سے زیادہ معزز تھے. حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ وہ اس بات میں جواب دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ قوم سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچا اور کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا آیا؟ قوم صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ ما جانا من بشیر ولا نذیر ہمارے پاس نہ کوئی ڈرانے والا آیا اور نہ کوئی خوشخبری سنانے والا. چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ تم اپنے گواہ پیش کرو. حضرت نوح علیہ السلام امت محمدیہ کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے. چنانچہ امت محمدیہ یہ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو یہ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا کہ اس کو امت وسط بنایا. وسط کے معنی جیسا بتلایا گیا بہترین عمدہ ایک معنی درمیان اور اعتدال والی بھی کہا گیا کہ اس معتدل مزاج بنایا اس امت کو. قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون کہ ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں ایک ایسی امت ہے جو حق کی رہنمائی کرتی ہے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے. بہ یعدلون اس کی خصوصی صفت بتلائی. عدل عام طور پہ یوں جو قضیے اور جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں انصاف کو بیان کیا جاتا لیکن یہ محدود معنی ہے عدل کا انسان کے ہر قول و فعل میں اعتدال کی کیفیت ہو. تو یہ اس امت کی خصوصی صفت اور اس امت کا امتیاز بتلایا کہ وہ بھی یعدلون کہ اس کے ذریعے سے وہ انصاف کرتے ہیں یعنی حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. مقدمات اور نزاعات میں انصاف کرنے کو نہیں بلکہ انسان کے ہر قول و فعل میں اعتدال کی کیفیت ہو اور منصفانہ مزاج ہو اس کو عدل کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہر اعتبار سے درمیان اعتدال والی امت کہ یہ امت اپنے قول و فعل اپنے اخلاق و عادات اپنے عقائد و معاملات
اور اپنے عبادات ہر قبیل سے اس امت کو اللہ نے امت وسط بنایا کہ عقائد کے اعتبار سے بھی یہ معتدل، یہ معاملات میں معتدل، عبادات میں معتدل، اور ایسے ہی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں، زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں اس امت کو اعتدال کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔ چنانچہ ہمیں ملتا ہے تفریط، غلو اور کوتاہی سے اس کو محفوظ فرمایا، اور درمیانی شکل اور اعتدال والے مزاج اور اعتدال والے کیفیت اختیار کرنے کو کہا گیا۔ ہر پہلو سے یہ امت معتدل ہے، عقائد کے باب میں، عبادات کے باب میں، معاملات کے باب میں، اور اخلاقیات کے باب میں، اسی طرح معاشرت کے باب میں۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو اور زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے جہاں پر اس امت کو اعتدال کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔ تو اس امت کا یہ خصوصی وصف ہے کہ ہر باب میں اعتدال ہو، نہ غلو ہو، نہ کوتاہی ہو، نہ افراط ہو، نہ تفریط ہو، بلکہ اعتدال کی شان ہو۔ یہ اس امت کا مزاج ہے۔ عقیدے کے باب میں اس امت کا مزاج بتلایا گیا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے ڈر، خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا، کہ آدمی کو نہ اتنا ڈر ہو جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور نہ اتنی امید ہو جائے کہ اللہ کا ڈر اور خوف نکل جائے اور آدمی عمل سے سست پڑ جائے۔ تو عبادات کے باب میں اگر دیکھیں تو عبادات کے سلسلے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوتاہی کرنے والوں کو سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے، عبادات میں سستی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دیکھا کہ مسجد میں ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ فلاں خاتون ہے، جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اکتا جاتی ہے، تو کہا کہ وہ اس رسی سے لٹک جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا مہ علیکم بما تطیقون واللہ لا یمل حتی تملوا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس طرح کے عمل نہ کرو، اس طرح غلو نہ کرو عبادت میں، بلکہ جتنی تمہاری طاقت میں ہے اور جتنا نشاط اور خوش دلی اور دل بستگی کے ساتھ جتنی عبادت کر سکے اتنی ہی کرو۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہوئے تھکتے نہیں، لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ کسب معاش کے سلسلے میں اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ نماز جب پوری ہو جائے جمعہ کی تو کہاں کہ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ دوسرے ایسے شخص کو جو دنیا کے مال پر گرا جاتا ہے، مرا جاتا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا، اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث اس سلسلے میں ملتی ہے۔ ایک شخص معاشی اعتبار سے سستی کرتے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر سے ایک چادر اور پیالہ منگوایا، اس کو 2 درہم میں بیچا، 1 درہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی تلقین فرمائی، 1 درہم سے کلاڑی منگوائی، اور پھر ڈنڈا لگا کر کہا کہ جنگل جاؤ اور لکڑیاں توڑ کر لاؤ اور اس کو بازار میں بیچو اور اس کے ذریعے سے حلال روزی حاصل کرو۔ اللہ کے نبی نے اس طرح کسب معاش کی ترغیب دی۔ دوسری طرف غزوہ خیبر کے بعد صحابہ کرام نے جو زائد سامان تھا اس کو فروخت کیا، تو ایک صحابی نے اس طرح اس موقع پر تھوڑے سے وقت میں 300 اوقیہ چاندی کمائی، اور اس کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھی اور اس کو بڑا سمجھا، تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا فلا ادلکم بافضل من ذلک، اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ اور پھر فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ کہا کہ 300 اوقیہ چاندی کمانے سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو ایک طرف کمائی کی ترغیب بھی دی، اور جو اس کو بہت زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے ان کے اندر اعتدال پیدا فرمایا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی اعتدال کی راہ اپنانے کو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن میں نہ ڈالو، یعنی اگر اللہ نے مال دیا تو بالکل خرچ کرنے سے گریز نہ کرو بلکہ خرچ کرو۔ اور پھر کہا کہ ولا تبسطها کل البسط، اور ہاتھوں کو پوری طور پہ پھیلا بھی نہ دو، کہ اگر مال دیا ہے تو پورا مال لٹا دیا اور کنگال ہو کر بیٹھ گیا۔ اگر پھر فرمایا کہ فتقعد ملوما محسورا، کہ اگر تم خرچ کرنے سے گریز کرو گے، اگر مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جاؤ گے تو لوگ تمہاری ملامت کریں گے، اللہ کے پاس بھی قابل ملامت ہوگا، لوگ بھی اس کی ملامت کریں گے۔ اور اگر پورا خرچ کر دو گے تو کہاں کہ تھک ہار کر بیٹھ جاؤ گے، حسرت کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں اعتدال کی ایک بڑی عمدہ مثال فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علیکم بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، ایک مسافر جس کے سامنے لمبی مسافت ہو، وہ ترتیب کے ساتھ اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔
کہ پرانے زمانے میں سفر کی یہ ترتیب تھی، صبح سویرے کچھ چلتے، جب ٹھنڈا وقت ہوتا، دوپہر کے وقت چلتے کہ اس وقت بھی موسم ٹھنڈا ہو جاتا، اور رات کے کچھ حصے میں چلتے، اس ترتیب کے ساتھ چلتے اپنے منزل تک پہنچ جاتے، اور جو بے تحاشا دوڑتے چلے جاتے، کہاں کہ وہ تھک ہار کر اپنی سواری کو ہلاک کر کے وہ بیٹھ جاتے اور اپنے منزل تک نہیں پہنچتے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے سلسلے میں سوال کیا۔ جب ان کو بتلایا گیا اللہ کے کانم تقالوہا، نعوذ باللہ معمولی سمجھا، کم سمجھا، ہر ایک نے اپنے جذبے کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا کہ اصوم الدہر ولا افطروا، کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، کبھی روزہ فوت نہیں کروں گا۔ کسی نے کہا اقیم اللیل ولا انام، کہ میں رات بھر کہاں کہ عبادت کرتا رہوں گا۔ اور کسی نے کہا کہ اتبتل النساء ولا اتزوج، کہا کہ میں عورتوں سے کہا کہ الگ تھلگ رہ کر اللہ کی عبادت اور بندگی میں اپنی زندگی گزار دوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ تو آپ کو بتلایا گیا فلما اخبروا به، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بال اقوام قالوا كذا وكذا اما انا اصلي وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، کہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ لوگ اس طرح کے عزائم اور اس طرح کا اظہار کرتے ہیں۔ کہا کہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، کچھ دیر سوتا بھی ہوں، اور پھر کہا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میری سنت میں عورتوں سے نکاح کرنا بھی ہے، اور پھر فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اعتدال کو بتلایا۔ اس امت کا مزاج اعتدال ہے، کہ اس امت کا امتیاز اعتدال ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، پھر آگے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تاکہ تم لوگوں کے حق میں گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے حق میں گواہ بن سکے، کہ قیامت کے روز ہر رسول اپنے قوم کے حق میں یا تو گواہ بنے گا یا اس کے خلاف گواہ بنے گا اگر اس امت نے انکار کی۔ تو اللہ نے یہ بات فرمائی، جیسے کہ کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم حاضر کریں گے اور آپ کو اس امت کے حق میں گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ جس قبلے پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس، وہ قبلہ کہا کہ یہ قبلہ ہم نے جو قرار دیا تھا، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول کی کون اتباع کرتا ہے اور رسول کی کون نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن اللہ ارشاد فرمایا إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ قرار دیا، اس میں بھی ایک طرح کا امتحان تھا ان لوگوں کے لیے جو اہل عرب میں سے تھے۔ دوسرے 16 یا 17 ماہ کے بعد جب بیت المقدس سے پھیر کر جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو اس وقت پھر ان کی ایک طرح کی آزمائش تھی اور ان کا امتحان تھا کہ یہ بار بار کے تحویل قبلہ اور بار بار کا اس طرح کا رخ بدلنا، ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے اور جن کے دل میں اطاعت فرما برداری ہوتی ہے، جو جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور آپ اللہ کے حکم کے پابند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اصل ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اسی کو یہ حق ہے کہ وہ جس طرح کا حکم چاہے دے اور جو حکم چاہے منسوخ کرے۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ قبلہ جس پر آپ تھے، ہم نے یہ قبلہ اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی صحیح معنی میں اطاعت کرتا ہے اور کون رسول کی اطاعت سے گریز کرتا ہے، مما ينقلب على عقبیہ، کہ کون اپنے ایڑیوں کے پلٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایمان والوں کو بھی اور اسی طرح عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ جو لوگ سچے پکے ایمان والے ہو گئے، سچے پکے مسلمان ہو گئے، وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے اور وہ یہ جانتے کہ یقیناً اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی طرف سے منتخب ذات ہے اور انسانیت کو راستہ بتلانے کے لیے آپ کو رسول بنایا گیا، اور پھر یہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، بندوں کو وہ چاہے جو بھی حکم دے اس کا اس طرح حکم دینا بجا ہے۔ تو جو کہ دلوں میں مرض ہے، دل کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے، وہ کہاں کہ اس سے یقیناً انحراف کریں گے اور وہ روگردانی کریں گے۔ ایسا طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک حکمت یہ بتلائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ جب تحویل قبلے کا حکم آیا تو بعض صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے وہ بھائی جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہوئے جو فوت ہو گئے،
آخر ان کی عبادتوں کا کیا ہوگا؟ یہ دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نماز کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے، نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتلانے کے لیے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں بڑے مشفق اور مہربان ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے سہولت بھی کرتے ہیں، تمہاری مرضیات کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور اسی طرح تمہاری عبادات، تم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ اس کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی مہربان، مشفق و مہربان ہو۔